بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے مختصر درس کے اندر ہم صدقہ فطر کی مقدار اور اس کی فضیلت کے بارے میں مختصر سے دو تین مسئلے پیش کریں گے۔ معزز سامعین کرام، نمبر ایک یہ کہ صدقہ فطر کتنی مقدار میں واجب ہے، اور نمبر دو یہ کہ صدقہ فطر اس سال کتنا ہوگا، اور چار نصاب صدقہ فطر میں جو بیان کیے گئے چاروں کا کتنا ریٹ ہوگا۔ نمبر ایک تو یہ اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیں کہ صدقہ فطر کس کس بندے پر آتا ہے، کس کس بندے کو دینا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ چار نصاب ہیں صدقہ فطر کے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا پھر اس مالیت کا آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر، زکوٰۃ اور قربانی یہ تینوں چیزیں لازم ہوگی۔ یاد رکھیں، صدقہ فطر بھی انہی لوگوں پر آتا ہے جن کے اوپر قربانی اور زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اس نصاب کے جو یعنی مال زکوٰۃ کا اور نصاب زکوٰۃ کا مالک ہوگا، اس کے اوپر صدقہ فطر دینا بھی لازم ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی پورا نہیں ہے، مثلا بعض لوگوں کے گھر میں 3 تولے 4 تولے پڑا ہوتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی بھی مکمل نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کل ملا کر جو آپ کے پاس نقد رقم ہے وہ اگر 50,000 کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے، اگر ضرورت سے زائد نقد رقم آپ کے اکاؤنٹ میں، بینک میں یا گھر میں 50,000 سے زائد کی پڑی ہے، تو یاد رکھیں آپ کے اوپر قربانی بھی لازم ہوگی، زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، اور آپ کے اوپر صدقہ فطر بھی لازم ہوگا۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کس بندے کی طرف سے دیا جائے گا۔ صدقہ فطر جو بالغ حضرات ہیں، ایک ہی گھر میں مثلا رہتے ہیں، وہ اپنا خود بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور چاروں بیٹے کماتے بھی اپنا ہیں، اگرچہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو پہلا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنا کما رہے ہیں تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں۔ لیکن اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا جو جس طرح اخراجات والدین چلاتے ہیں، تو وہ کما کر اپنی کمائی والد کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور والد ان ساروں کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے 4 نصاب ہیں۔ نمبر 1 جو، نمبر 2 گندم، نمبر 3 کشمش اور کھجور۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، کچھ لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے زیادہ نوازا ہوتا ہے، اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہر بندہ صدقہ فطر ادا کرے۔ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ کشمش کے حساب سے ادا کریں، پھر اس سے کم والے کھجور، اور اس سے کم والے جو، اور پھر گندم کا جو اس سال کا صدقہ فطر کا ریٹ طے کیا ہے مفتیان اکرام نے، وہ 125 روپے فی کس کے حساب سے ہے، یعنی ایک بندہ وہ 125 روپے ادا کرے گا۔ کم سے کم یہ صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ اس سے اوپر جو کا نصاب ہے وہ 320 روپے فی بندے کے حساب سے ہے۔ اب گھر میں جتنے افراد ہوں گے، چاہے وہ نابالغ بچے ہیں، اس کی طرف سے بھی یہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح جو بچہ عید کی نماز سے پہلے اسی دن پیدا ہوا، عید کی نماز سے پہلے اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 3 ہاں، اگر جو کی طرف سے اگر کوئی زیادہ مالدار ہے تو وہ جو کے حساب سے ادا کرے۔ 320 روپے جو کا فی کس کا بندے کا، یعنی فی بندے کے حساب سے یہ جو ریٹ ہے جو کا وہ 320 روپے ہے۔ اسی طرح کھجور کا جو ریٹ ہے وہ فی کس کے حساب سے 1600 روپے مقرر کیا گیا ہے، اور کشمش کا 1000 روپے یہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 نصاب ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں، بہت سارے ساتھی ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں، اگر ایک بندہ باہر ملک میں ہے، اس کی فیملی پاکستان میں ہے، وہ باہر ملک سے ان لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں وہ اس حساب سے دے گا جو باہر ملک کا حساب ہوگا۔ یعنی باہر ملک میں مثلا میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ سعودیہ میں یا بحرین میں ہے،
وہاں کا صدقہ فطر ہے 2 ریال یا 2 درہم جو بھی ان کی کرنسی ہے، لیکن پاکستان میں وہ زیادہ پیسے بنتے ہیں، پاکستانی حساب سے وہ فی کس کے حساب سے زیادہ بنتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے اپنی فیملی کا ادا کرنا چاہتا ہے تو وہاں کی صدقہ فطر کے مطابق ادا کرے گا۔ اگر وہ پاکستان میں ادا کرنا چاہتا ہے اپنا بھی، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا صدقہ فطر بھی گھر والوں کو بھیج دوں اور میرے گھر والے ادا کر دیں، اپنا بھی ادا کریں، میرا بھی ادا کر دیں، تو اس کے گھر والے جب اس کا صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ پاکستان کے حساب سے ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کو بخوبی غور سے نوٹ فرما لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب